بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو ایک اجتماعی معاشرے بنانے کی ترغیب دی ہے. مسلمانوں میں اجتماعیت ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو. اور اس کی مثال حدیث میں ایسی دی ہے کہ سب ایک جسم کے مانند ہوں. اور جسم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے تو دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. احادیث مبارکہ میں اس طرح کی مثال دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک امت بنانا چاہتے ہیں. اور ایک امت کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم پورا ایک ہے، اس میں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، سر سب شامل ہیں. تو جس طرح انسانی جسم سر سے لے کر بال تک وہ پورا ایک جسم ہے. سر میں تکلیف ہے تو اس کا احساس پاؤں تک کو ہو، پاؤں میں تکلیف ہے تو اس کا احساس سر تک ہو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک امت بنانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، امیر ہو غریب ہو، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو تمہیں بھی ایسی تکلیف پہنچے جیسے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تم بھی ایسے بے چین اور بے قرار ہو کر اس کی مدد کو کھڑے ہو جاؤ کہ اگر یہ تکلیف خدا نخواستہ تم کو پہنچتی تو تم کیسے اپنے سے یہ تکلیف دور کرتے ہیں. اسی اجتماعیت کو اور اسی ایک امت بنانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں سمجھایا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا: من کان فی حاجتہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جب تک کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں، اس کے کام کو پورا کرنے میں، اس کی پریشانی کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرنے میں لگے رہتے ہیں. یعنی اگر ہم کسی دوسرے کی مدد کو لگے ہوئے ہیں تو اللہ ہماری مدد کو لگے ہوئے ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اگر ہمیں یہ اعزاز اور یہ اللہ کی مدد و نصرت اس بات پر مل رہی کہ ہم کسی دوسرے مسلمان کی مدد کر رہے ہیں.
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک ذہن دے رہے ہیں، ایک مزاج دے رہے ہیں کہ تم سب ایک ہو، اگر تم کسی دوسرے کی مدد کر رہے ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک حدیث جو میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کی تھی کہ اس حدیث کا مفہوم محدثین نے یہ قائم کیا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت در حقیقت اللہ کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اپنے بندوں کو کھڑا کر کے پوچھیں گے میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، میرے لیے دوائی کا انتظام نہیں کیا، میں پیاسا تھا تو نے میرے لیے پانی کا انتظام نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں، میں بھوکا تھا تو نے میرے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں کیا۔ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ آپ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عادت کو جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ میرا فلاں بندہ محتاج تھا، پریشان حال تھا، آفت زدہ اور مصیبت زدہ تھا، اس کو زمینی آسمانی آفتوں نے گھیر لیا تھا، تو اگر اس کی مدد کو پہنچتا، اس کے لیے کھانا پانی لے کر، کپڑے رہنے سہنے کا سامان لے کر، تو مجھے وہاں پا لیتا۔ تو اس حدیث کو محدثین نے جو مفہوم موضوع دیا ہے، عنوان دیا ہے، وہ کہ خالق مخلوق کی خدمت در حقیقت خالق کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگو تم زمین والوں پر مہربان ہو جاؤ، ان کی پریشانی میں اٹھ کھڑے ہو اور چین اور سکون کھانا پینا اپنا بھول جاؤ، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر مہربان ہو جائے گا۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک کام پر کھڑا فرما رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ تم بے چین، پریشان حال، مصیبت زدہ، تکلیف زدہ لوگوں کی مدد کو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ہاں اس پر آفت آ گئی ہے، آج وہ پریشانی کے عالم میں ہے، تو اس کی مدد کو اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یقین کر لو کہ اللہ تم پر رحم فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں تو عجیب مضمون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دینے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے ملتی جلتی حدیث ایک اور ہے، وہ میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں کچھ اللہ کے مخزن ہیں، مخزن اللہ کے کچھ بندے اللہ کے خزانے ہیں، وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو بھرتے ہیں۔ مخزن، خزانہ، ہم اپنے خزانے کو خالی ہونے نہیں دیتے، ہمیں فکر رہتی ہے کہ خرچ کرو لیکن پیچھے اکاؤنٹ کا بھی خیال کرو کہ وہ خالی نہ ہو جائے۔ جو اللہ کا مخزن اور خزانہ ہوگا وہ خرچ ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے خالی ہونے دیں گے؟ تو حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اپنی امت کو کہ اللہ کے مخزن بن جاؤ، بھول جاؤ اس فکر کو کہ تم خالی ہو گئے یا تمہارے پاس سے دولت ختم ہو جائے گی، لگ جاؤ خرچ کرنے میں، اٹھ کھڑے ہو مسلمانوں کی مدد کو۔ آفت زدہ، مصیبت زدہ لوگ آج بے یار و مددگار پکار رہے ہیں، اور ان کی چیخ و پکار پر بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کی نیندیں اڑ گئی ہیں، کھانا پینا بھول گئے ہیں، اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان سارے لوگوں کے اٹھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے فضائل ہیں جو میں حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ اور اللہ نہ کرے ایسا کوئی بے حس ہم لوگوں میں نہ ہو، انسانیت سے اللہ کرے اس موقع پر یہ بے حسی ختم ہو جائے کہ مجھے کیا پڑی، اس پر مصیبت آئی ہے، مجھے کیا پڑی، وہ پریشان ہے۔ ارے اللہ والوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے، بلکہ احادیث سے معلوم چلتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم چلتا ہے کہ فلاں علاقے کے لوگ پریشان ہیں، آپ فوراً تیاری کرتے ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ کھانا چھوڑ دیا، آرام اور راحت چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، نکل پڑے۔ تو ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں کچھ لوگ اللہ نے ایسے رکھے ہیں جن لوگوں سے
اللہ کی بندوں کی ضرورتیں وابستہ ہو گئی ہیں. خوش نصیب لوگ ہیں. سنیں ذرا حدیث، عجیب حدیث ہے کہ زمین میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن لوگوں سے اللہ کے ضرورت مند بندوں کی حاجتیں وابستہ ہو گئی ہیں. ضرورت مند لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں کراچی کے لوگوں پر کہ یہ اہل ثروت مالدار لوگ ہیں، یہ اپنا مال لٹائیں گے. اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، یہ ہر موقع پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کسی مصیبت زیادہ پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اسی ضرورت مند کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے کہ یہ کام آتا ہے، اور پھر وہ اس کے پاس آتا ہے، یہ ضرورت مند بے دریغ اس پر خرچ کرتا ہے. کیا چاہیے لے جاؤ، جو چاہیے لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون من عذاب اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر زمین میں کہیں بھی آفت اور مصیبت آئے گی یہ لوگ ہمیشہ محفوظ رہیں گے. یہ خرچ کرنے والے ہمیشہ محفوظ رہیں گے کیونکہ یہ دوسروں کی مدد اور ضرورت کو پورا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. میں اکثر عرض کرتا ہوں اور ہم لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات ہے، بڑی بڑی آفتوں سے ہم لوگ تو بچ جاتے ہیں. بڑی بڑی آفتوں سے شہر کراچی کے لوگ تو پتہ نہیں کیوں بچ جاتے ہیں. دیہاتوں میں، گاؤں میں وہ گناہ نہیں ہے جو شہر کراچی میں گناہ ہو رہے ہیں. جو گناہوں کے وسائل، ذرائع یہاں پہ ہیں وہ ادھر نہیں ہیں، لیکن مصیبت اگر کوئی آتی تو وہاں کے لوگوں کا پر آتی ہے. بس یہ لوگ جاتے ہیں، ایک ہی وجہ دکھتی ہے کہ یہ مصیبت زدوں کی مدد بے درک کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون من عذاب اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں بشارت دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں ایسے لوگوں کو کہ اگر تم دوسرے لوگوں کی مدد پر بے چین اور پریشان ہو کر اپنا مال خرچ کر رہے ہو تو اللہ فرما رہے ہیں تمہیں ہمارا کوئی عذاب زمینی آسمانی آفت تمہیں نہیں پہنچے گی، تم محفوظ رہو گے. تو یہ وقت ہم سب کے سامنے گزر رہا ہے. صبح شام نہیں، ہر لمحے نئی نئی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ خبریں ہم پر کیا اثر ڈال کر جا رہی ہیں یہ ہر ایک کی دلی کیفیت ہے. یہ وقت کبھی کبھی آتا ہے، مشکل کبھی کسی پر کبھی کسی پر آتی ہے. وقت تو گزر جایا کرتا ہے، لیکن اس وقت کے ذریعے اپنے اللہ کو بہت سارے لوگ راضی کر لیا کرتے ہیں. اس وقت میں ایسے بہت سارے لوگ کام کر جاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بڑے اونچے مقامات اور درجات پا لیا کرتے ہیں. اس وقت میں اپنے موقع کے لحاظ سے کام کر جاتے ہیں. ہمارے بلوچستان میں دوست ہیں، تقریباً 6-8 سال میرے ساتھ پڑھا انہوں نے، درس نظامی میں بنوٹون سے فراغت ساتھ ہے. تو میں نے کہا کیا صورت حال ہے؟ تو اس نے ایک بات کہی کہ بارش نہیں برسی یہاں پہ. میں نے کہا پھر کیا ہوا ہے؟ کہہ رہا ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے پانی انڈھیل دیا گیا ہے، جیسے کسی پر قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے اور کسی پر پوری بالٹی الٹا دو. کہہ رہا ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے پانی انڈھیلا ہے، آسمان پھٹا ہے اور ہم پر پانی گرا ہے، برسا نہیں ہے. برستے ہوئے تکلیف پہنچنے کا امکان کم ہے، گرتی ہوئی چیز سے تکلیف زیادہ پہنچتی ہے، اس لیے ان کے گھر بھی گر گئے، وہ بھی بہہ گئے. بہت سارے ایسے حالات ہم بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن ان حالات سے اثر لیں. خدا را وہ لوگ اس وقت مشکل میں ہیں، ان کی مدد جس سے جس طرح ہو سکتی ہے کرے، خود پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، حضرت سلمان فارسی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آزادی چاہتا ہوں، یہودی غلام ہے مجھے آزاد نہیں کرتا، آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، اس یہودی کی غلامی سے نکل کر بڑا بے قرار بے چین اور پریشان ہوں، میری مدد کریں. آپ نے فرمایا چلو ہم تمہیں آزادی دلواتے ہیں. یہ دوڑے ہوئے گئے اپنے یہودی آقا کے پاس، کہا کہ میں آزادی چاہتا ہوں، کیا بدلہ ہے؟ اس یہودی آقا نے کہا کہ 300 کھجور کے درخت لگانے ہوں گے، جب وہ بڑے ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد پھل دیں گے، کھجوریں نکلیں گی، پہلا پھل جب نکل کے توڑ کے میرے ہاتھ میں لا کے رکھو گے اس وقت آزادی ملے گی. اور اس کے علاوہ 40 اوقیہ سونا
کئی تولہ سونا بنتا ہے. انہوں نے حضرت سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اپنی پریشانی کو لے کر کہ اللہ کے رسول بہت بڑی شرط لگا دی ہے. آزادی چند دنوں اور چند مہینوں اور چند ہفتوں میں تو ممکن نہیں لگتی, چند سالوں میں پتہ نہیں کیسے ملے گی آزادی. آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی ہم چلتے ہیں تمہارے درخت لگانے کے لیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت, ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے. اور اس بات کے اثرات کچھ سالوں پہلے تو تھے, اب کا نہیں معلوم. آپ نے اپنے دست مبارک سے کھجور کے درخت لگانا شروع کرے, 1 2 3 300 درخت لگائے. وہ 300 درخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے ایک ہی سال میں بڑے بھی ہو گئے اور ایک ہی سال میں پھل بھی دیا, اور حضرت سلمان فارسی اسی سال میں آزاد بھی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی پریشانی کو دیکھا تھا کہ پریشان ہے, میرے پاس آنا چاہتا ہے, اس کی مصیبت و غلامی سے نجات چاہتا ہے. پہنچ گئے پریشانی دور کرنے. مشہور محدث ہیں, احادیث کی کئی کتابیں لکھی ہیں. فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا, ان سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ میری مغفرت ہو گئی ہے لیکن ایک بہت معمولی سے عمل پر ہوئی ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ تو اتنے بڑے محدث, احادیث کی کتابوں کے ذخیرے آپ کے ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں اور عمل معمولی کون سا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ حدیث لکھنا تھا, لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے, قلم سیاہی میں بھگوتے تھے پرانے زمانے میں. تو ایک دفعہ لکھتے لکھتے ایک مکھی آ کر اس قلم پر بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوس کر اپنی پیاس بجھا رہی تھی. میں چند لمحوں کے لیے اس قلم کو میں نے وہیں روک دیا, ہاتھ بھی روک دیا, حرکت نہیں دی کہ یہ پیاسی مکھی ہے, اپنی پیاس بجھا لے. اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا. اللہ نے کہا اس پیاسی مکھی کی پیاس بجھانے پر میں تیری مغفرت کر رہا ہوں. احادیث کے ذخیرے کا کہیں پہ تذکرہ نہیں آیا. کہنے کی بات, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک جانور, وہ بھی معمولی سا چھوٹا سا پرندہ, اس کی پیاس بجھانے پر ایک بڑے محدث کی مغفرت ہو رہی ہے. انسانوں کی پیاس دکھتی, انسانیت, پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں اور بیماریاں اور ان کی پیاس اور ان کی بھوک کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی کھڑا ہو تو کیا وہ رب العالمین مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایسے موقع پر بھی چند لوگوں کے منہ سے بے حسی کے جملے نکلتے ہیں کہ ان کے گناہ تھے اس لیے ان پر آفت آئی ہے. تو ہم بہت پارسا ہیں. ہم نے اپنی کون سی پاکی اور صفائی پر اپنے لیے اللہ کی رحمتوں کے فیصلے کر لیے ہیں؟ گناہ بسا اوقات کئی ہوتے ہیں, مصیبت کہیں اتر جاتی ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے جملوں کے کہنے سے پہلے. پریشانی کے عالم میں کسی کی پریشانی اگر انسان دور نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے زخموں پر مرچیں چھڑک کر اس کو تکلیف تو نہ دیں. اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں, سنی ہوں گی آپ نے بھی. تو یہ موقع ہے, ایک بہت بڑی انسانیت, بالخصوص ہمارا پورا ملک اس مصیبت میں, اس پریشانی میں گھیرا ہوا ہے اور لوگ بے بس ہیں. گھر بھی چلے گئے, سب کو دکھ گیا ہے, میڈیا کے ذریعے ہر چیز دکھ جاتی ہے. گھر ان کے گئے, ان کے ذرائع آمدن جانور گئے, ان کی زمینیں گئیں اور ان کی قیمتی جانیں بھی چلی گئیں, اور وہ بے سہارا, بے سر و سامان, کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک ساتھی کا فون آیا سکران سے, وہ کہنے لگا بھائی کھانے کو کچھ نہیں چاہیے, صرف ایک خیمے کا اور ایک مچھردانی کا انتظام کر دو اور ایک صاف کین کراچی سے بھر کر لے کر آ جانا پانی کا. وہ کہنے لگا وہ راشن کے بورے نہیں لے کر آنا, ایک خیمہ اور ایک مچھردانی, مچھر بہت ہو گئے ہیں, اور ایک پانی کا صاف کین لیتے آنا, اور ٹوٹے پھوٹے گلاس تمہارے طرف کہیں پڑے ہوئے ہوں گے نا, وہ اٹھا کر لیا نا, اس سے پانی پی لیں گے, ہم بچ جائیں گے, ہم اپنی زندگیاں بچا لیں گے. نہیں تو ہم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم لوگ مزے کی نیندیں اے سی کے روموں میں بیٹھے سو رہے ہو, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو یہ موقع سکون کی نیند سونے کا نہیں ہے, یہ موقع آرام سے بیٹھنے کا نہیں ہے,
یہ موقع اپنے کاروبار کو چمکانے کا نہیں ہے بھائی، یہ موقع کبھی کبھی آیا کرتا ہے. خدا را انسانیت کی مدد کو اٹھ کھڑے ہوئی ہے، وہ ہماری مدد کے محتاج بنے ہیں، انتظار میں ہیں کہ کب کراچی کی عوام آئے گی ہماری مدد کو. اور اللہ نے اہل کراچی کو نوازا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی مال اور دولت اور اپنی سخاوت سے جس طرف کا رخ کرتے ہیں، اللہ وہاں سے پریشانیاں بھی دور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کراچی والے خود بھی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. بارشیں وہاں برس سکتی تو یہاں پہ نہیں برس سکتی. وہی اللہ ہے جو وہاں پہ بارشیں برسا رہا ہے. شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آفت و مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ مصیبت اور آفتیں جو ادھر آئی ہیں ادھر نہیں آئیں، خدا را ان مصیبتوں اور آفتوں کا رخ ادھر ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. تو میں نے جو حدیث کا مفہوم عرض کیا، اولئک هم المؤمنون من عذاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا عذاب اور مصیبت سے محفوظ رکھتے ہیں جو دوسروں کی مدد کو پہنچتے ہیں، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ موقع ہے دوسروں کی مدد کو اٹھ کھڑے ہونے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے دعائیں ان کے لیے مانگیں. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اور اس پریشانی کو دور فرمائے اور آئندہ بھی اس طرح کی آفت و مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.